محکمہ اوقاف میں بعض افسران سے ذاتی تعلقات اور سفارش کے باوجود مجھے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سماہدی میں ولاگ کی اجازت نہ مل سکی۔ میں نے گیٹ پر بیٹھے ذمہ داران سے کہا کہ مجھے صرف سماہدی دیکھنے دیں، بولوں گا کچھ نہیں۔ انہوں نے ایک گائیڈ میرے ہمراہ کیا جس نے اندر جاتے ہی مجھے کہا کہ اگر میں کوئی تصویر لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں۔ میں حیران رہ گیا اور اسے یاد دلایا کہ افسران بالا نے تو اس سے منع کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اس وقت میں افسر ہوں، آپ جو چاہے کر لیں۔ میں نے پوچھا ولاگ کر لوں؟ اس نے کہا اجازت ہے، لیکن مجھے خوش کرنا ہوگا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور ولاگ کے بعد اسے خوش بھی کر دیا۔ یہ اظہار تشکر اس گائیڈ کے لیے نہیں بلکہ حضرت قائد اعظم کے لیے ہے، جن کی وجہ سے پاکستان میں ہر وہ کام ہو جاتا ہے جو بظاہر ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ 13 نومبر 1780 یہ وہ دن تھا جب مہا سنگھ اور راج کور جند کے ہاں ایک بیٹا تولد ہوا۔ اس بیٹے کا نام رکھا گیا بدھ سنگھ۔ کہتے ہیں اس وقت اس کا باپ کسی جنگ میں مصروف تھا اور وہ جنگ سے واپس دو روایتیں ہیں اس حوالے سے۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ جنگ میں مصروف تھا اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ جنگ سے واپس آ رہا تھا جب اس کے اپنے گھر بیٹا پیدا ہونے کی خبر ملی، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اس کا نام بدھ سنگھ یعنی ذہین انسان رکھا گیا ہے۔ مہا سنگھ جو ہے اس نے چونکہ وہ جنگ جیت کر آ رہا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، وہ بدھ سنگھ نہیں، وہ رنجیت سنگھ ہے، یعنی جنگ جیتنے والا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ خود رنجیت سنگھ اپنے باپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھا چھوٹی عمر میں، کچھ کہتے ہیں 4 سال، کچھ کہتے ہیں 7 سال، اور وہ جنگ جیت گئے۔ اور اس نے واپس آتے ہوئے اس خوشی میں کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے اور میں یہ جنگ جیت گیا ہوں، بدھ سنگھ کو رنجیت سنگھ کا خطاب دیا، اور پھر یہی نام اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ لوگوں کو آج یاد بھی نہیں کہ رنجیت سنگھ کا اصل نام بدھ سنگھ تھا۔ جب 11 سال کا ہوا تو وہ باقاعدہ اپنی مثل کا سکر چکیاں مثل اس کے کہا جاتا ہے، وہ اس کا سربراہ بنا۔ باپ کسی جنگ میں مارا گیا اور اس کی ماں جو اپنا جند گود سے تعلق رکھتی تھی وہ اس کی سرپرست بن گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا اور 19 سال کی عمر میں اس نے 1799 میں لاہور کو فتح کیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جب بھنگی مثل کے کچھ سردار احمد شاہ ابدالی کے دور سے یہاں اس کے حکمران چلے آ رہے تھے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ گئے تھے رنجیت سنگھ کے پاس، اور انہوں نے رنجیت سنگھ کو یہ کہا تھا کہ یہ بھنگی مثل کے جو لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، انہوں نے ٹیکسز بہت لگا رکھے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤ۔ اس نے 12 مثلوں کو جو سکھوں کی تھی اکٹھا کیا اور یہاں آ گیا۔ اس وقت 3 دروازے لاہور کے کھلے تھے، باقی دروازوں کو یعنی 9 دروازوں کو 12 میں سے 3 دروازے کھلے تھے اور باقی جو 9 دروازے تھے انہیں اینٹوں کی چنائی کر کے بند کر دیا گیا تھا۔ وہ جو 3 دروازے کھلے تھے ان میں سے ایک دہلی دروازہ تھا، ایک روشنائی دروازہ تھا اور ایک تھا لوہاری دروازہ۔ روشنائی دروازہ تو یہ میرے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ روشنائی دروازہ ہے جہاں بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو اس کی ماں تھی، مطلب اس کا میں ذکر کر رہا تھا لاہور پر اس کے قبضے کا۔ جو لوہاری دروازہ ہے اس میں جو اس کا نگراں تھا اس کا نام تھا محکم دین۔ محکم دین کے ساتھ رنجیت سنگھ نے ساز باز کر رکھی تھی۔ بس ظاہر سی بات ہے، آج کل قائد اعظم چلتا ہے اور اس زمانے میں بھی نوٹ چلا کرتے تھے۔ اس نے محکم دین سے ساز باز کر رکھی تھی۔ محکم دین نے یہ کیا کہ جو ظاہر یہ باہر تھے اور وہ لوگ اندر تھے، بھنگی مثل کی جو فوج تھی، اس نے جو باقی فوج تھی اسے کہا کہ تم تو جاؤ دہلی دروازے، اصل معاملہ وہاں ہے، جبکہ رنجیت سنگھ کی فوجی جو ہے وہ لوہاری دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ جب وہ فوج وہاں سے ہٹ گئی، دہلی دروازے کی طرف چلی گئی، تو محکم دین نے لوہاری دروازہ کھول دیا اور اس طرح رنجیت سنگھ کی فوجیں اندر داخل ہو گئیں اور صرف 19 سال کی عمر میں وہ لاہور کا مالک و مختار بن گیا۔ جب لاہور پر قبضہ ہو گیا تو اسے ایک اور بات کا پتہ چلا، وہ یہ تھی
کہ اس کی جو ماں ہے راج کور، اس کے ناجائز تعلقات تھے دیوان لکھپت رائے کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے یہ خیر واقعہ تو بعد میں پیش آیا، لیکن اس سے پہلے جو آخری جنگ اس کا باپ جو ہے وہ جیتا تھا، اس میں جو شخص مارا گیا تھا اس کی بیٹی کا نام تھا مہتاب کور۔ مہتاب کور ظاہر سی بات ہے دشمنی ہو گئی دو مسلوں میں، لیکن جو رنجیت سنگھ کی ماں تھی اس نے یہ سوچا کہ اس دشمنی کو بڑھانے کے بجائے اس میں پیار محبت شامل کر دیا جائے، لہذا اس نے اس کی ماں سدا کور، اس کا نام تھا مہتاب کور کی ماں کا، اور اس نے کہا کہ بجائے ہم اس دشمنی کو بڑھائیں ہم اپنے بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں۔ لہذا سدا کور کی بیٹی مہتاب اور اس کی رنجیت سنگھ کی راج کور کے بیٹے رنجیت سنگھ کی دونوں کی آپس میں شادی کر دی گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہتاب کور جو ہے عمر میں رنجیت سنگھ سے بڑی تھی، بیوی تو وہ بن گئی مہتاب کور، پہلی مہارانی بھی وہی تھی، آخر وقت تک اس کو مہارانی کا خطاب جو ہے وہ اس کے پاس رہا، لیکن مہتاب کور یہ کبھی نہیں بھولی کہ رنجیت سنگھ کے باپ نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا، لہذا یہ شادی چلی نہیں، مطلب یہ کہ ناچاقی رہی، اور ایک وقت یہ آیا کہ دونوں الگ ہو گئے۔ لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سدا کور کو بہت بڑی جاگیر دے رکھی تھی، جس میں چونڈا کا علاقہ، پسرور کا علاقہ، قلعہ صوبہ سنگھ کا علاقہ، یہ سارے کا سارا شامل تھا، اور یہ سدا کور کے پاس تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رنجیت سنگھ نے کوہ نور ہیرا بھی سدا کور کے پاس چھپا رکھا تھا، اور وقت آنے پر پھر وہ اسے لاہور لایا۔ حضوری باغ یہاں میرے سیدھے ہاتھ کو ہے، حضوری باغ میں اس کا جشن منایا گیا کوہ نور ہیرا ملنے کا، اور بارادری تعمیر کی گئی۔ یہ بارادری ان پتھروں سے تعمیر کی گئی جو لاہور کے مختلف مقبروں سے، مسجدوں سے اتارے گئے تھے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، رنجیت سنگھ کو یہ پتہ چلا کہ اس کی ماں کے ناجائز تعلقات ہیں لکھپت رائے سے، لالا لکھپت رائے سے، اور دیوان لکھپت رائے سے۔ پہلے اس نے اپنی ماں کو قتل کروایا، یہ وہ بادشاہ ہے یا وہ ہندوؤں کا مہاراجہ تھا جس نے اپنی سگی ماں کو قتل کروایا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسے قتل کے لیے مہتاب کور کی ماں سدا کور نے اکسایا تھا۔ جنگل میں جو ہے وہ کہتے ہیں لے گیا اور اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے اس نے قتل کر دیا، سگی ماں کو۔ تو مطلب رنجیت سنگھ کا شمار جو ہے وہ ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کے ساتھ بدسلوکی کی یا باپ کو گھر سے نکال دیا تو لوگ تانے دیتے ہیں، اور جو ہے وہ مطلب کہتے ہیں یار کیسا نافرمان بیٹا ہے کہ اس نے اولاد کی عزت نہیں کی، لیکن رنجیت سنگھ وہ شخص تھا جس نے اپنی سگی ماں کا قتل کیا، اور اس کے بعد اس کے عاشق کو جو ہے وہ دیوان لکھپت رائے کو بھی ایک سازش کے تحت مروا دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مطلب تاریخ میں درج ہیں، اور یہ لوگوں کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ رنجیت سنگھ نے یہ سب کچھ کیا۔ اچھا، جو سکھ تاریخ ہے وہ رنجیت سنگھ کو بہت عظیم جو ہے وہ راجہ قرار دیتی ہے۔ سکھ تاریخ کے مطابق، ہماری تاریخ کے مطابق نہیں، سکھ تاریخ کے مطابق الیگزینڈر دی گریٹ، نیپولین اور محمود غزنوی کے بعد رنجیت سنگھ وہ چوتھا اور واحد سپہ سالار تھا جس نے کوئی جنگ نہیں ہاری۔ جس جنگ میں رنجیت سنگھ شامل ہوا وہ جنگ انہوں نے جیتی۔ اچھا، وہ جب یہ بدھ سنگھ کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ جب یہ پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی اس پر چیچک نے حملہ کر دیا۔ رنگ اس کا کالا تھا اور چیچک کے داغ اس کے منہ پر تھے۔ اس کو یہ چیچک کی وجہ سے ظاہر گڑھے پڑ گئے منہ کے اوپر، اور اس کی ایک آنکھ کی بینائی جو ہے وہ جاتی رہی، اس لیے اس کو کانا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن رنجیت سنگھ کی ذہانت کو داد دیجیے، بالکل ان پڑھ تھا۔ یہ گرمکھی کے 2-4 لفظ پڑھ سکتا تھا، اور گرمکھی کے 2-4 لفظ جو ہے وہ لکھ سکتا تھا، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا تھا۔ تو جب لوگوں نے جو ہے وہ اس کو کہنا شروع کیا کہ تو کانا ہے، تیری یا تیری ایک آنکھ ہے، تو وہ یہ کہتا تھا کہ چونکہ میری مملکت میں، میری رعایا میں ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سارے شامل ہیں، اور اس لیے میں ان کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ یعنی یہ اس نے اپنی دلیل پیش کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آنکھ دی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سب کو ایک آنکھ سے دیکھوں۔ خیر بہرحال اس نے 39 سال بلکہ لگ بھگ 40 سال کے قریب حکومت کی پورے پنجاب پر، پشاور تک پر اس نے قبضہ کیا۔ افغانوں کو، پٹھانوں کو اور پنجابی لشکر کو اس نے ناکوں چنے چبوائے، لیکن
وہ سیاست جانتا تھا. اس نے انگریزوں کے ساتھ بہت بنا کر رکھی, اور جب تک وہ زندہ رہا, یعنی 1839 تک جب وہ زندہ رہا, انگریزوں نے اس کی مملکت کی طرف مطلب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. لیکن جب وہ مر گیا, اس کے بعد جو ہے وہ کھڑک سنگھ اس کا جانشین تھا, وہ برسر اقتدار آیا, اور پھر انگریزوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ سکھ ریاستوں کو ختم کرنا شروع کیا. اور 1849 میں چیلیاں کے مقام پر گجرات کے قریب ایک جگہ ہے, سکھوں کو حتمی اور عبرتناک شکست ہوئی, اور یہ پورا پنجاب جو ہے وہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا. میں جس جگہ بیٹھا ہوں یہ رنجیت سنگھ کی سمادھی ہے. 1839 میں رنجیت سنگھ کا انتقال ہوا اسی شاہی قلعے میں, اور یہ سمادھی عین اس جگہ تعمیر کی گئی جہاں رنجیت سنگھ کی راکھ کو, رنجیت سنگھ کے اس کی میت کو جلایا گیا تھا. اس کے ساتھ 4 رانیاں اور 7 ملازمائیں ستی ہوئیں, یعنی 11 عورتیں اس کے ساتھ ستی ہوئیں. اس زمانے میں ستی کی رسم تھی, مہاراجہ کی چتا جل رہی تھی, اور یہ 11 عورتیں اس کے ساتھ ستی ہوئیں, جن میں سے 4 رانیاں اور 7 ملازمائیں تھیں. کہتے ہیں کہ ہاں 2 سمادھیاں اور ہیں, وہ ان کبوتروں کی ہیں جو اس وقت اڑ رہے تھے جب چتا جل رہی تھی. وہ اڑتے ہوئے ان کی ظاہر سی بات ہے موت آئی ہوئی تھی, اور وہ اس چتا میں آ کر گر گئے. تو یعنی جلنے والوں کی مجموعی تعداد 11, 12واں رنجیت سنگھ اور 2 کبوتر, 13 لوگ اس جو ہے وہ اس میں جل کر راکھ ہوئے. جب رنجیت سنگھ کی موت واقع ہوئی تو اس کے بعد اس کا جو جانشین ہے کھڑک سنگھ وہ برسر اقتدار آیا. اور یہ جو سمادھی جہاں بنی ہوئی ہے, یہاں پہلے ایک باغ ہوا کرتا تھا. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمادھی بنیادی طور پر بادشاہی مسجد کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہاں بنائی گئی ہے, کیونکہ یہ ایک واحد جو ہے وہ سکھ احاطہ ہے جو یہاں موجود ہے. ورنہ اس احاطے میں بالکل سامنے علماء اکیڈمی ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ بادشاہی مسجد ہے, پھر نیچے حکیم الامت علامہ اقبال کا مزار ہے, سر سکندر حیات کی قبر ہے, اور نواب عالم یار بہادر جنگ کی قبر بھی ہے, جنہوں نے بادشاہی مسجد کی بحالی میں اور تزئین و آرائش میں بنیادی کردار ادا کیا. لہذا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اس سمادھی کا بننا بادشاہی مسجد کی اہمیت کو کم کرنے کی خواہش تھی ان کی, جو وہ کبھی پوری نہیں ہوئی. یہی وہ جگہ ہے جہاں جو ہے وہ سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو جی, انہیں اسی شاہی قلعے میں جہانگیر نے قید رکھا, اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ یہیں انہیں موت کی سزا دی گئی. یہ عمارت دکھائیے گا, یہ سیدھے ہاتھ کو, یہ ڈیرا صاحب کہلاتی ہے. یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ 5ویں گرو ارجن دیو جی سے منسوب ہے, اور اسی حوالے سے اس پوری جگہ کو رنجیت سنگھ کی سمادھی کو خیر کہا جاتا ہے, لیکن اس پوری جگہ کو گردوارہ ڈیرا صاحب کہا جاتا ہے. اور جو ہے وہ یہ گرو ارجن دیو جی کی وجہ سے ہے. کہا جاتا ہے کہ جب مہاراجا راجا رنجیت سنگھ کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں کہ اسے گنگا پانی سے غسل دیا گیا, باقاعدہ اسے نہلایا گیا, اور بہت ہی زرق برق کپڑوں میں اس کی میت کو جو ہے وہ لپیٹا گیا. اور یہ جو 11 خواتین یعنی 4 رانیاں اور 7 ملازمائیں, انہوں نے دلہنوں کے کپڑے پہنے اور سج دھج کر یہ جو ہے وہ جلوس برآمد ہوا. پہلے اس نے لاہور کا ایک چکر لگایا, جو لاہور کے تنگ بازار تھے وہاں سے گزرا. تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے, اور جو ہے وہ مطلب اپنے مہاراجہ کو یاد کر رہے تھے کہ جی مہاراجہ جو ہے وہ ہمارے حق میں بہت اچھے تھے. اور یہ جو رانیاں تھیں, 4 رانیاں اور 7 ملازمائیں, انہوں نے دلہنوں کے صرف کپڑے ہی نہیں پہن رکھے تھے, بلکہ یہ طلائی زیورات سے مکمل طور پر آراستہ تھی. کڑے, گلوبند, ٹیکے, مطلب سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے پہنا ہوا تھا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سارا راستہ جو جلوس چلتا رہا, جو ماتمی جلوس تھا, یہ مختلف جگہوں پر اپنے ہاتھوں کے کڑے جو ہے وہ اتارتی اور وہ ہجوم کی طرف پھینک دیتی, یعنی اپنے مہاراجہ پر وہ نشاور کرتی تھی. اور یہ سارا راستہ پیدل چلتی آئیں. مہاراجہ کی جو مطلب میت تھی وہ یہاں لائی گئی, اور یہاں اسے جلایا گیا. اور آج میں ان کی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی پر بیٹھا ہوں. زندگی میں بہت سے لوگوں کے انٹرویوز کیے, بہت سے لوگوں سے ان کی ذاتی اور جو دوسری زندگی ہے, دوسری زندگی سے مراد یہ نہیں عالم بالا والی, دوسری زندگی سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو پروفیشنل لائف ہے, پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف, اس کے بارے میں بہت سے سوال کیے. آج میں ایک جگہ آیا ہوں
یہ میرا انٹرویو ہو رہا ہے اور وہ کوئی ایسی پرائی جگہ نہیں ہے، دو بہت سے پیارے سے دوست میرے بیٹھے ہیں، ایک ہیں رابینہ، پہلے اس لیے ان کو دکھا رہا ہوں کہ مجھ سے جو رابطہ تھا وہ پہلے انہوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے میرے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا، شوہر نامدار۔ یہ تیمور احمد خان صاحب ہیں اور یہ بھی نامدار ہی ہیں، حالانکہ میں نے انہیں ٹوکا تھا، میں نے کہا بھائی اگر دال کا خیال رکھیے گا کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے، کیونکہ اگر دائیں بائیں ہو گئی دال تو نامدار سے نامراد بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تو میں آج ان کا مہمان ہوں، کھانے پر آیا ہوں، تو آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے بنایا کیا ہے، اور جب کھا چکوں گا تو پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں ذائقہ تھا یا نہیں۔ روینہ، آپ کچھ کہنا چاہیں گی میرے چینل کے حوالے سے لوگوں سے؟ میں بالکل کہنا چاہوں گی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو صبح ہوتی ہے نا وہ ان کا چینل دیکھ کے ہوتی ہے، ناشتہ ہوتا ہے ہمارا، اور اس کے بعد جو چائے جب تک ایک پیالی ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہوتی ہے، اور پھر تیسری کیا ہوتا ہے کہ جی گیلانی صاحب کا ولاگ چل رہا ہوتا ہے اور وہ ہم نے پورا دیکھنا ہوتا ہے۔ 8 بجے سے لے کے 11 بج جاتے ہیں اور ان کا چینل چل رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم سیر کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کی۔ چلے جی، میرے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ لیکن ویسے اصولی طور پر مجھے انہیں چارج کرنا چاہیے، اگر یہ میرے خرچے پر پاکستان کی سیر کریں تو حصہ بھی تو ڈالنا چاہیے نا انہیں۔ بہرحال رابینہ نے بتایا کہ جی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ اس سے پہلے کہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو کھا لینا چاہیے، بالکل کھا لینا چاہیے۔ چلیں جی، ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو ایک جھلک دکھاتے ہیں کھانے کی کہ کھانے کا مینیو کیا ہے۔ یہاں آ کر محسوس ہو رہا ہے کہ میں کسی گھر میں ہوں، ورنہ پہلے انہوں نے مجھے باہر بٹھایا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ تیمور صاحب کا دفتر ہے۔ السلام علیکم بیٹا۔ وہ کہتے ہیں تیمور صاحب کا دفتر ہے، لیکن مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے انہوں نے باہر بٹھا دیا ہے کہ بھائی جب کھانا بنے گا تو آ جانا۔ تو یہ پہلے میں آپ کو ایک کھانے کی جھلک دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد جنہوں نے یہ کھانا بنایا ہے رابینہ، اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کسی کوک سے بنوایا یا خود بنایا ہے، لیکن بہرحال ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کیا بنا ہوا ہے۔ پہلے آپ ایک جھلک دیکھ لیں، یہ جناب ماشاءاللہ ادھر سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم رابینہ سے پوچھتے ہیں کہ رابینہ آپ کیا جو ہے وہ آپ نے بنایا ہے؟ جی ہم نے آج ان سے کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ ان کو ہم پائے کھلائیں گے، تو ہم نے ایک لاہوری پائے بنائے ہیں، اور اس کے علاوہ میں بناتی ہوں قیمہ توا فرائی، تو جو ہے اس میں بالکل کھڑے مسالے ڈال کے اور اسے توے پہ ہی فرائی کرتی ہوں۔ یہ وہ قیمہ ہے؟ یہ وہ قیمہ ہے جو بالکل کھڑے مسالے کا ہے، اور یہ پائے ہے، اور یہ جو ہے فش ہے جو میں گرل کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میٹھے میں فرنی رکھی ہوئی ہے، حلوہ ان کے لیے بنایا تھا لیکن کیونکہ یہ لیٹ ہو گئے اس لیے حلوہ جو ہے نا وہ پھر میاں صاحب اور بچے صاحب کھا گئے۔ دیکھیں یہ ہے، آپ اس سے جو ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں مہمان کی جو ہے وہ کتنی وہ ہے کیا کہنا جی ویلیو انہوں نے آتے آتے اتنی دیر کی۔ اور دوسرا بات یہ کہ ہم ٹائم کے اتنے پابند ہیں کہ ہم لیٹ سے آنے پہ سزا ضرور دیتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، تو اس کا مطلب یہ کہ میں سزا کے طور پر انہوں نے مچھلی بنائی ہے، جس سے مجھے اس کے کانٹوں سے بہت جو ہے وہ چڑ ہے کہ یہ کانٹوں کی وجہ سے میں مچھلی نہیں کھاتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج مجھے مچھلی بھی کھانی پڑے گی۔ دعا کیجیے گا حلق میں کچھ پھنسے نہ، اگر حلق میں پھنسا تو میں لاہور میں کوئی ولاگ نہیں کر سکوں گا۔ تو اور اس کے سارے جو ذمہ دار ہے وہ رابینہ پر ہیں، اور جو جناب یہ پر میں بالکل ذمہ داری لیتی۔ یہ سمادھی کی مرکزی عمارت ہے، اور اس کے اندر ہی وہ ساری سمادھیاں بنی ہوئی ہیں۔
जो मैंने जिक्र किया कि महाराजा रंजीत सिंह और उसकी 4 महारानियाँ और 7 जो है वो, अच्छा ये जो है वो छोटा सा आपने बेशक पाँव रखे, ये छोटा सा जो है वो तालाब बनाया गया है ताकि जो यात्री आते हैं वो इस पर पाँव रखें और पाँव धुल जाएं और ये आगे चले। मोज़े पहनने की परमिशन नहीं है यहाँ पर और सर ढांप कर जाना पड़ता है। या मुझे भी देख लें कि एक भाई दिखा देना इधर, ये इस तरह जी सर ढांप कर जाना पड़ता है अंदर समाधि के, और हम जो है वो हमने भी सर ढांप लिया है। बहरहाल बाकी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन उनके मजहबी जो है वो एहतराम है। यार तुमने तो मेरे सर पर जो है वो बाकायदा घूंघट बना दिया है, तो लेकिन ये कि जो एहतराम है वो अपनी जगह, ये जाना पड़ता है जी इस तरह, और इसी तरह हम जा रहे हैं अंदर। 30 सेकंड में हाँ जी आ जाइए। सर इधर से खड़े होके जरा कर लो जो भी वीडियो ये नौनिहाल सिंह की समाधि है। लाहौर का रोशनाई दरवाज़ा खुलता तो महाराजा रंजीत सिंह की समाधि में है, लेकिन इसे मुस्तकिल बंद किया जा चुका है। इसकी बंदिश की एक वजह तो महाराजा को बिन बुलाए मेहमानों की खलल अंदाजी से बचाना है, जबकि दूसरी वजह उन सिख सूरमाओं और अंग्रेज़ हमला आवरों के खून के छींटों को महफूज रखना है जो लाहौर पर अंग्रेज़ों के हमले के दौरान किला लाहौर पर कब्ज़े के लिए होने वाली दस्त बदस्त लड़ाई की वजह से इस दरवाजे पर पड़े थे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी तामीर का आगाज़ 1839 में खड़क सिंह के दौर में ही हो गया था, जब जो रंजीत सिंह का जानशीन था वो अरसे इक़्तिदार आया, लेकिन इसे मुकम्मल होने में 9 साल लग गए। और ये समाधि 1848 में इसका जो सबसे छोटा बेटा था दलीप सिंह, उसने इसे मुकम्मल करवाया। अब ये इलाका, ये हिस्सा जिसमें ये समाधि वाक़ है, ये आम लोगों की रसाई से दूर हो चुका है। किसी भी मुसलमान को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाती, और जो है वो सिर्फ़ सिख और हिंदू यात्री अहम मौक़े पर यहाँ आते हैं, इबादत करते हैं। आपने खुद देखा कि जो है वो यहाँ बाकायदा गुरु ग्रंथ पढ़ने का अहतमाम किया गया है, मोरछल है, 2 वक्त इबादत होती है, सुबह के वक्त और जब सूरज तुलू होता है उस वक्त, और जब सूरज गुरूब होता है उस वक्त गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया जाता है, और वो तमाम तर मराहिल अदा किए जाते हैं। और रंजीत सिंह के लिए दुआ की जाती है कि उसे अल्लाह ताला या जो उनका भगवान है या मतलब गुरु साहब जो है वो उनकी बख्शिश करवा दें। ये वो रंजीत सिंह है जिसने मुसलमानों का कत्ल किया, उसकी रियायत थी। मुसलमान जो मसाजिद थी उनको अस्तबल बनाया। बादशाही मस्जिद मेरे साथ है, ये वो बादशाही मस्जिद है जिस पर इसी के बेटे शेर सिंह ने जो है वो तोपें नस्ब की, और वो तोपें इस किले पर गोलाबारी कर रही थी। अंदर उसकी सौतेली माँ यानी महारानी चांद कौर
अपने जो है वो पैरोकारों के साथ थी और वो अंदर से जो है वो गोलाबारी कर रही थी, ये बाहर से गोलाबारी कर रही थी, जिससे बादशाही मस्जिद के मीनार भी शहीद हुए और अंदर दीवान आम की इमारत वो भी तबाह हो गई। तो उस रंजीत सिंह की बख्शिश के लिए दुआ की जाती है सुबह दोपहर शाम यहाँ पर। और हमारी सरजमीन पर यानी पाकिस्तान की सरजमीन पर और ऐन उस जगह जहाँ बादशाही मस्जिद जैसी मुक़द्दस जगह वाक़ हैं, रंजीत सिंह की समाधि बनाई गई है। और जो आम लोग हैं उन्हें यहाँ तक रसाई नहीं दी जाती। गेट लगा हुआ है बाहर, अंदर आने के लिए जो है वो आपका सिख होना या हिंदू होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुसलमान हैं तो सिक्योरिटी वाले आपको रोक लेते हैं, अंदर आप आके तस्वीर नहीं बना सकते, वीडियो नहीं बना सकते, आप सिर्फ देखें और चले जाएं, और वो भी किसी बड़े अफसर की सिफारिश के बाद। तो यहाँ ये ना समझें हमारे सिख भाई कि हम पाकिस्तान में उनकी इमारतों की कदर नहीं करते। यहाँ कुछ कुछ जगहों पर सिख रियासतें बनी हुई हैं छोटी छोटी, जहाँ सिखों के अलावा किसी को जाने की ज़रूरत नहीं, जिनमें करतारपुर है, ननकाना साहब है, और ये जगह जहाँ जो है वो मैं बैठा हूँ रंजीत सिंह की समाधि, ये वो सिख रियासतें हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।